ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر شاہ بخاری صاحب، چیئرمین ہیں KSB کے، اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بہت سی چیزوں کے یہ امین بھی ہیں۔ ناصر شاہ بخاری صاحب، آپ سے ذرا شروع کر رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج صورتحال درپیش ہے کہ جہاں پر اب معاملہ اس نہج پر آن پہنچا ہے کہ آپ کو کوئی فل سٹاپ جو ہے وہ لگانا ہے، اس کے بغیر آپ کوئی چارہ کار نہیں ہے، آپ آگے نہیں چل سکتے ہیں، نہ عوام مزید دباؤ برداشت کر سکتے ہیں، نہ وہ اس نوعیت کے بل دینے کی پوزیشن میں ہیں، اور اگر یہ یہاں نہیں رکتا تو پھر یہ کیفیت آ جائے گی کہ لوگ بل دینے سے ہی رہ جائیں گے۔ اس کی آپ کو کیا اس IPPs کا جو آنا تھا، کیا یہ 1994 ہے یا اس سے پہلے ہی اس کے حوالے سے زمین ہموار ہونا شروع ہو گئی تھی؟ میں آپ کو اجازت دیں 90s کے اوائل کی دہائی میں لے جاؤں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت جو ڈیمز بنانے کے سلسلے میں بہت زیادہ زور لگایا گیا تھا، لیکن بے نظیر صاحبہ کی جب گورنمنٹ آئی تو اس وقت جو NGOs تھیں، اور جب بھی کوئی پاکستان میں کام کرانا ہوتا ہے نا تو ان کی جو واردات ہوتی ہے وہ NGOs کے ذریعے پڑتی ہے۔ اگر آپ اس کو ہسٹری میں جائیں، کئی چیزیں جو ہے وہ NGOs شروع کرتی ہیں۔ انہوں نے جو ہے ڈیمز کے متعلق انوائرمنٹل ایشوز پہ، کلائمیٹ ایشوز کے اوپر بہت ساری رپورٹیں بنانی شروع کیں، اور انہوں نے یہ پرپوز کیا کہ جی پاکستان میں ڈیمز نہیں بننے چاہیے، اور بلکہ اس کی جگہ اب آپ جو ہے وہ یہ جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کا پروگرام ہے وہ آپ ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہے وہ شروع کریں۔ تو ورلڈ بینک کے ایک ایڈوائزر تھے جو مصری تھے، وہ انہوں نے جو ہے پاکستان میں آ کے کام کیا، اور انہوں نے یہ رپورٹ بنائی، اور ورلڈ بینک کے کہنے پر انہوں نے یہ IPPs کی جو ایک پالیسی تھی وہ مرتب کی۔ لیکن یہ بعد میں جو ہے وہ ورلڈ بینک والوں نے بھی اس مصری کو کرپشن کے الزام کے اوپر جو ہے باہر نکال دیا ورلڈ بینک سے، اور اسے بڑا متون کیا تھا۔ بہرحال پاکستان نے جو ہے یہ جب پہلا پروجیکٹ IPPs کا بنا، اس وقت وہ کہا گیا بعد کی انویسٹیگیشن کے بعد کہ جی اس میں $800 ملین کی اوور انوائسنگ ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ ہپکو کا پروجیکٹ تھا۔ بہرحال وہ کلین چٹ مل گئی ان کو الٹیمیٹلی، اور جو دوسری سیاسی جماعت تھی اس نے بھی اپنے ہاتھ جو تھے وہ اس میں سے جس نوعیت کے بھی صفائی کر سکتے تھے وہ کر کے اس کو بالکل دوبارہ آزاد چھوڑ دیا۔ نہ صرف آزاد چھوڑ دیا بلکہ وہ ایک جو اس کے اوپر پرائسنگ کی لمٹ تھی کہ وہ جو اس کی ریٹرن تھی وہ کوئی 16% پروجیکٹ کا نام بھی لے دیں، نون پروجیکٹ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ متعین کر دی۔ اور بخاری صاحب جی، اور پروجیکٹ کا نام بھی لے دیں۔ جی ہپکو کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تو سب سے پہلے نون پروجیکٹ ہے لہذا نام تو لے دینا۔ جی میں نے ہپکو بتایا آپ کو، ہپکو کا پروجیکٹ تھا جس میں $800 ملین کی جو ہے اوور انوائسنگ ہوئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں جو اسپانسرز آئے تھے انہوں نے اس کو فری آف کاسٹ ہی جو ہے اپنی ایکویٹی کریٹ کی تھی۔ تو لہٰذا پھر یہ ہوا، آپ کو شاید یاد ہو کہ اس وقت کورٹوں کے اندر بھی یہ مقدمہ آیا تھا، اور اس کے بعد اسے فری چٹ ملنے کے بعد یہ بنا کہ ایک ان کے ساتھ جو اوریجنلی جو پروجیکٹ لگا تھا وہ یہ تھا کہ 25 سال کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے حکومت اس کو ٹیک اوور کر لے گی، اور وہ بھی جو اس کی شرط تھی وہ بھی اس وقت ختم کر دی گئی، اور ان کو ڈالر بیس ریٹرن دے دی گئی۔ اور دوسری گورنمنٹ جو آئی اس نے بھی پھر جو ہے اسی پالیسی کو پرسو کیا۔ مشرف صاحب کے زمانے میں یہ پالیسی جو تھی اس کے اوپر رکاوٹ ڈالی گئی، اور کوئی نئی IPPs جو ہے اس دور میں شاید نہیں آئی۔ بہرحال پھر دوبارہ جب سیاسی حکومتیں آئیں انہوں نے پھر اس پر زور دیا، اور ایک دفعہ پھر جو ہے ملک میں IPPs کا ایک زور شروع ہوا۔ لیکن جو آخری کیل ٹھوکی گئی پالیسی کے حساب سے وہ CPEC کے پروجیکٹس میں صرف اس لیے کہ جی ہم نے الیکشن جیتنا ہے اور ملک میں جو ہے وہ اندھیرے کو ختم کرنا ہے۔ اس وقت بھی چائنیز کا جو زور تھا وہ یہ تھا کہ آپ ڈیمز لگائیں تاکہ آپ کی پانی کی بھی پرابلم پوری ہو اور آپ کی جو انرجی کی بھی کاسٹ ہے وہ پوری ہو۔ آج بھی تربیلا جو ہے وہ $2.5 کے اوپر $3 پر آپ کو بجلی مہیا کرتا ہے، لیکن پھر یہ جو ایک الیکشن کی اور جو الیکشن جیتنے کی خواہش نے غلط فیصلے کروائے۔ میں اس میں کسی کو جو ہے یہ مورد الزام نہیں دیتا کہ جی کوئی اس میں بدنیتی تھی یا اس میں انہوں نے جو ہے کوئی ہیرا پھیری کی۔ اصل میں اس میں جو ان کی پالیسی ہے وہ ڈٹرمن ہوئی الیکشن کی وجہ سے۔
پھر آخر جب یہ حکومت آئی آخری عمران خان کی، انہوں نے تو سونے پہ سہاگا کر دیا. انہوں نے جو پروجیکٹس جن کی لائف ختم ہو رہی تھی ان کو 10 سال کے لیے پرپیچویٹ کر دیا کہ 10 سال آپ کا لائسنس جو ہے مزید اور آگے کر دیا گیا، اور ان سے جو ریٹس نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی اب سب کے سامنے ہے کہ یہ جو افریت ہمارے پاس اب جو آیا ہے یہ ان ریٹس کو نیگوشیٹ کرنے کی وجہ سے آیا ہے. وہ پوری کی پوری پالیسی جو تھی اس نے اس کو بیک فائر کیا ہے، اور اس کی بعد جو بھی آپ کے ایگریمنٹس نئے تازہ ہوئے تھے اس نے جو ہے ایک، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اس میں ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی تھا جو ان کمیٹیوں کا حصہ تھے. بہرحال یہ ایک اب کہانی ہو گئی، اب کرنا کیا ہے؟ اب ناصر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ہماری جو اس کی ادائیگیاں ہیں جس کو ہم اردو میں تو بڑا عجیب ہی نام ہو جاتا ہے قرضہ، تو اب یہ جو ہے یہ 1.9 کھرب پہ پہنچ گیا ہے. مطلب یہ جو اب مرض لگا ہے یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی کی وجہ سے لگا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ وہ تو جن کے مفاد وابستہ ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ان کو تو احساس نہیں ہے کہ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے. اب چونکہ اپنے پاؤں بھی ذرا تھوڑے سے گرم ہونے شروع ہوئے ہیں تو تکلیف ہونی شروع ہوئی ہے، کیونکہ جو اپنے کانسٹیٹوئنسی ہے بزنس مینوں کی وہاں سے اب چبھن محسوس ہو رہی ہے، تو کچھ بات کرنا شروع ہوئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے اور کچھ ہوگا؟ دیکھیں، ایک وہ جو کمیٹی کا بھی رپورٹ کی بات کی گئی اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ کاسٹ پلس بیسس کے اوپر جو ہے کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انہوں نے اوور انوائسنگ کی ہے تو یہ اس کی بھی اوور انوائسنگ کے بھی جو ہے پیسے لے رہے ہیں، اور یہ سب کرمنل ایکٹیویٹی میں آتا ہے. اس کی انویسٹیگیشن، اس کے معاملات یہ سب جو ہے اگر کیے جائیں تو اس کو پاکستانی ماحول میں پروف کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. آپ جانتے ہیں یہاں پہ کورٹوں سے جو ہے اسٹے آرڈر مل جاتے ہیں، اور ایف آئی اے یا دوسرے سارے ادارے جو ہیں وہ ان کے ہاں جو ہے ڈیلیز کا بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس کو کمرشل مسئلے کو کمرشل حل کر ڈھونڈنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اب یہاں ان پروجیکٹس کے اندر جتنے فورن انویسٹرز تھے وہ اپنے ان پروجیکٹس کو بیچ کر اپنا نفع لے کر واپس جا چکے ہیں. ہارڈلی کوئی ایک آدھا فورن انویسٹر ہوگا ماں سوائے چائنیز انویسٹمنٹ کے جو کہ سی پیک میں پروجیکٹس آئے ہیں. تو اس کا حل میری نظر میں جو ہے وہ مارکیٹ بیسڈ حل ہے، جو کہ اسمبلی سے جو ہے ایک قانون پاس کریں کہ ان تمام پاور پروجیکٹس کو جو ہے جو آج کا مارکیٹ کے اندر گوئنگ مارکیٹ ریٹ ہے اس پر جو ہے حکومت ان تمام پروجیکٹس کو جو ہے خرید لے، اور ان کو کیش پیمنٹ دینے کے بجائے 10 سال کا بانڈ ایشو کرے، اور وہ بانڈ جو ہے وہ ٹریجری بل کی جو ریٹرن ہوتی ہے وہ اس کو ملے گی، لیکن وہ بینکس جو ہیں وہ اس کو اپنی جو ٹائم اینڈ ڈیمانڈ لائبلٹی کی ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں وہ اس بانڈ کو استعمال کر سکیں گے. اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا کیپٹل مارکیٹ ہے اس کے اندر ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. ان لوگوں کو جو ہے کوئی نیشنلائزیشن کا کچھ نہیں ہوتا. یہ انٹرنیشنل کورٹس وغیرہ میں جانے کی جو ہے وہ ان کی جو کوشش ہوگی وہ اس میں اس کا بھی حل ہے کہ ان کو جو ہے گوئنگ مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو اس سے یہ سارے کے سارے یہ جو آپ کا 1.9 ٹریلین کا ابھی اس وقت سالانہ جھگڑا ہے، یہ جھگڑا آپ کا ایک ہی وقت میں ختم ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ان اداروں کو ری نیگوشیٹڈ ٹرمز پر حکومت جو ہے وہ دوبارہ آفر کرے انویسٹرز کو بھی اور پاکستان میں اس کی لسٹنگ کو بھی، کہ ان کو ان پروجیکٹس کو جو ہے دوبارہ لسٹ کروانا ہو تو ان کو دوبارہ لسٹ کیا جائے. اور نیچرلی یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ٹرمز ڈالی جا سکتی ہیں کہ جیسے آپ کے پاس اس وقت شرط ہے کہ آپ ان کو ڈالر بیس ریٹرن دے رہے ہیں. اب تو لوکل پاکستانی انویسٹر ہیں نا، تو آپ ان کو روپی ٹرم کی جو ہے آفر کر سکتے ہیں ریٹرن، یا یہ ہے کہ آپ اس کو جس طرح بانڈ کی ریٹرن آتی ہے اسی طرح سے اس کی ریٹرن بھی آ سکتی ہے. اور تیسری بات جو ہوگی وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایک بانڈ ہولڈر جو ہوں گے ان کی بانڈ کی مارکیٹ جو ہے وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہو جائے گی کیپٹل مارکیٹ کے اندر. پھر یہ جو ان اداروں کو ایک تو بیچا جائے دوبارہ یا ان کو لسٹ کیا جائے.
حکومت کا کام نہیں ہے کہ ان اداروں کو چلائے، فوری طور پر وہ میکینزم بھی بنایا جائے کہ جس سے کہ وہ ان اداروں کو ری نیگوشیٹڈ ٹرمز کے اوپر جو ہے مارکیٹ میں دوبارہ سیل کر دیں، ورنہ یہ افریج جو ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور اگر ہم صرف شکایتیں کرتے رہیں گے کہ جی ہم کیا کریں تو حل نہیں ہوگا۔ یاسر شاہ بخاری صاحب، جی ہپکو کی ختم ہو رہی تھی، بالکل، اس سے تو 25 سال ہو چکے ہیں ہپکو کے۔ اسی طرح سے اور بھی چند ایک پروجیکٹس ہیں جن کی جو ہے مدت ہوئی تھی، میں آپ کو اگر چاہتے ہوں گے تو پوری لسٹ دے دوں گا۔ ارشد عباسی کو آپ کال کر لیجئے، ارشد عباسی جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس پر اتھارٹی ہیں، انہوں نے پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور جس وقت یہ پہلی دفعہ اس کی ایس ڈی پی آئی کی جو ہے وہ رپورٹ آئی تھی جس میں یہ این جی اوز نے کام شروع کیا تھا، اس پر بھی انہوں نے اپنے جو ہے بہت بڑی رپورٹ داخل کی ہوئی ہے۔ تو یہ تو سارے فیکٹس ہیں جو کہ ویریفائیبل ہیں، اس میں کسی سیاسی جماعت کا تو ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں، ہم تو یہ پوری ایک ہسٹری بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہوا ہسٹری میں اس کو کیا گیا تھا۔ اچھا، اب اس سے شاہ بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ نیپرا کا بار ذکر ہوتا ہے، دیکھیں ریگولیٹری اتھارٹی ہے، عوامی تحفظ کا وہ ایک جگہ ہے، لیکن نہ عوام کا کوئی تحفظ ہے نہ کسی اور چیز کا، اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو بنیادی طور کے اوپر اس سارے یہ ایسے تو بالکل لگتا ہے، اور اس کو کہا بھی گیا کہ یہ سارا جو فراڈولنٹ سسٹم ہے اس کا سب سے بڑا سہولت کار نیپرا ہی ہے۔ میں کسی پر ایسے چارج تو نہیں لگا سکتا کیونکہ میں کبھی نیپرا نہیں گیا، لیکن جو کرائم ہیں اور جو واقعات ہیں ان کی بیسس کے اوپر جو ہے نیگلیجنس تو ضرور نظر آتی ہے ایسی، جس میں کہ یہ پورا کا پورا کرائسس جو ہے یہ بڑھتا چلا گیا، اور نیپرا جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی تھی وہ اپنا ریگولیٹری فنکشن نہیں کر سکی۔ مثلا جیسے ابھی سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ 15% ریٹرن تھی، لوگوں نے جو ہے 50% جو ہے اور 100% کی ریٹرن جو ہے وہ لے لی، تو اس کا کس کا فنکشن تھا کہ وہ اس کو چیک کرتا؟ یہ تو وہ ریگولیٹری باڈی کا کام تھا نا کہ وہ اس کو پوری طرح سے چیک کرتی اور دیکھتی۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہے پھر آپ یہ بھی سمجھیں کہ پاکستان میں ایک ڈسٹریبیوشن کا بھی بہت بڑا کرائسس ہے، آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن کے لیے نیٹ ورک ہی نہیں ہے۔ سیپیکس کا جو ایک پروجیکٹ تھا جس میں آپ نے جو ہے وہ سندھ سے لے کے نارتھ تک جو ہے ایک پوری لائن ڈالنی تھی، وہ جب اب یہ سیاسی بات کرنے کی بات کہیں گے جی ہم نے کام جو ہے، میں کوئی سیاست کی بات میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ روک دیا گیا۔ اب آپ کے پاس اوور کیپیسٹی ہے اور آپ کے پاس ڈیلیوری کے لیے جو ہے روڈ کے اوپر جو ہے جگہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی الیکٹریسٹی کو جو ہے لے کے جائیں، تو آپ کا صرف ایک پہلو نہیں ہے آئی پی پیز کا ہی، آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس کی وجہ سے کہ آپ وہ بجلی جو ہے وہ مہیا نہیں کر پا رہے، اور لوگوں تک جب بجلی نہیں پہنچے گی تو کیسے سستی ہوگی؟ اور آپ نے ان کو جو ہے پیمنٹ طے کی ہوئی ہے کہ آپ کیپیسٹی چارجز کے اوپر ان کو دیں گے، ایک طرف آپ نے روڈ بلاک کر دیا، دوسری طرف آپ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، تو آپ صرف ایک چیز کو جو ہے صرف دیکھ کے کہیں گے جی آئی پی پیز، تو صرف آئی پی پیز کا پرابلم نہیں ہے، ہماری حکومتوں کا بھی پرابلم ہے کہ جب ان کو لگانے کے لیے وقت تھا اور اس وقت حکومتوں نے جو ہے وہ اس پر کام نہیں کیا، اور وہ پورے ڈسٹریبیوشن کا جو پروجیکٹ تھا اس کو شیلف کر دیا، تقریباً 9,000 یا 12,000 میگا واٹ کی اس میں ٹرانسمیشن تھی، اب وہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ اگر یہ 12,000 میگا واٹ کا ٹرانسمیشن کا نیٹ ورک موجود ہوتا تو آپ کی بہت بڑی جو ایکسیس کیپیسٹی ہے یہ موو ہو سکتی تھی، آپ کے پاس جہاں جہاں بجلی کی ضرورت ہے آپ اس کو لے جا سکتے تھے۔